اچھا، تو آج کے اس جائزے میں ہمارے پاس کچھ کافی اہم جیو اسٹریٹجک معاملات پر بات کرنے کے لیے مواد ہے۔ جی ہاں۔ ذرائع میں پاکستان کے آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ، بھارت کے ساتھ وہ جو ایٹمی بیان بازی ہوئیں، خطے میں کچھ فوجی تیاریاں، پھر وہ فلوریڈا والا بیان اور بھارت کا رد عمل۔ تو ان کے آپس کے لنکس کیا ہیں اور اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے جنرل عاصم منیر کا جو امریکہ کا دورہ تھا، ایک بڑی خبر یہ آئی کہ امریکہ نے بی ایل اے یعنی بلوچستان لبریشن آرمی اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ جی۔ ذرائع تو اسے پاکستان کے لیے ایک کافی اہم کامیابی بتا رہے ہیں، خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بھارت ان تنظیموں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک نمایاں پیش رفت ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ زیادہ تر بھارت کامیاب رہتا تھا کشمیر سے منسلک تنظیموں کو عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دلوانے میں۔ ہاں، اب لگتا ہے کہ پاکستان نے بھی اپنی کوششوں سے ان تنظیموں کو فہرست میں شامل کروایا ہے جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ انہیں بھارت کی حمایت حاصل ہے۔ اچھا تو یہ ایک طرح سے سفارتی میدان میں مقابلہ سخت ہونے کا اشارہ ہے۔ اچھا، اسی دورے میں فلوریڈا میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے دوران ایک بیان سے کافی شور مچا بھارت میں۔ جی، وہ جوہری دھمکی والا معاملہ۔ ہاں، کہا گیا کہ جنرل منیر نے جوہری دھمکی دی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ لیکن ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بیان دیا گیا تھا، لیکن اس کا سیاق و سباق وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، مطلب یہ کوئی کھلی دھمکی نہیں تھی کہ ہم ایٹم بم مار دیں گے۔ بات کچھ خاص شرائط سے جڑی تھی، یعنی اگر پاکستان کو کوئی وجودی خطرہ ہو یا جیسے پانی روکنے کی کوشش کی جائے۔ انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے؟ جی، ڈیم بنا کر یا بھارتی فوجیں اس حد تک آگے بڑھیں کہ ملک کے لیے خطرہ بن جائے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ اگر ڈیم بنانے کی کوشش ہوئی تو ایک نہیں 10 میزائل ماریں گے۔ اوہ! تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کی جو بیان کردہ پالیسی ہے، کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس، اس کی عکاسی لگتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے پالیسی کا اعادہ تھا؟ بالکل، کہ یہ ہتھیار صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے، اگر وجودی خطرہ ہوا تو استعمال ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی ڈیٹرنس اور اس بیان کے تناظر میں یہ خبر بھی اہم لگتی ہے کہ پاکستان نے آرمی راکٹ فورس کمانڈ قائم کی ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسری طرف بھارت سدرشن چکر کے نام سے کوئی نیا دفاعی نظام بنا رہا ہے۔ صحیح، یہ دونوں دراصل اپنی اپنی سمجھی گئی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوششیں لگتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس شاید ایک جامع میزائل ڈیفنس سسٹم کی کمی ہے، تو وہ راکٹ فورس کے ذریعے اپنی حملہ کرنے کی صلاحیت یعنی آفینسو کیپیبلٹی بڑھا کر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچھا، جبکہ بھارت کا سدرشن چکر جو غالباً کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا اور ان کا یونیفائیڈ کمانڈ سسٹم پر زور دینا، یہ ان کی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو شاید مربوط کرنے کی کوشش ہے۔ اور یہ راکٹ فورس کا قیام کیا یہ جنرل منیر کے اس ڈیم والے بیان سے بھی جڑتا ہے؟ بالکل جڑتا ہے، کیونکہ وہ بیان میزائل صلاحیتوں پر انحصار کو واضح کرتا ہے اور راکٹ فورس کا قیام اسی سمت میں ایک عملی قدم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے،